اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 عرض کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو آپ کو جا بجا اس کتاب میں تضادات اور کنٹراڈکشنز نظر آ جاتی۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج موضوع یہ ہے کہ قرآن مندرجات اور جدید سائنسی اکتشافات یہ جتنے بھی ہیں ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔ میں انگریزی میں کہہ سکتا ہوں دا ہولی قرآن اینڈ ریسنٹ سائنٹیفک ڈسکوریز آر ان ایگریمنٹ کہ علم جیسے جیسے آگے بڑھے گا، قرآن کی مندرجات میں سے بہت ساری چیزیں جو وہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ موضوع کے شروع ہی میں خاص طور پر ایک اس کی مثال دے دوں۔ ایک آیت پچھلے 1400 سالوں میں ہمیں ڈھنگ سے سمجھ نہیں آتی تھی، آج وہ سمجھ آتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو قرآن کریم نے کہا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان آسمانوں کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے، اور ان آسمانوں کو ہم یقیناً وسعت دیتے رہیں گے، یعنی دی اسکائز وڈ بی ایور ایکسپینڈنگ، آسمان مختلف اطراف میں بڑھتے رہیں گے۔ یہ نیبولا کا تصور اور بگ بینگ کا تصور آیا، اس کے بعد یہ آیت ہمیں سمجھ آنے لگی ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت ہمیں ڈھنگ سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ینقضی عجائب القرآن، قرآن کی حیران کن باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی ونڈرز آف قرآن وڈ نیور کم ٹو این اینڈ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ہمیں قرآن کی اور کائنات کے بہت سارے سربستہ راز سمجھ آئیں گے تو قرآن بھی بہتر سمجھ آئے گا۔ جو آیت آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو آپ کو جا بجا تضادات مل جاتے۔ تو اس میں خاص طور پر ناظرین گرامی، انسانی کلام کا خاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے حالات بدل جائیں، اس کا گرد و پیش بدل جائے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 13 سال مکہ میں تقریباً اور 10 سال مدینہ میں تقریباً 23 سال تقریباً اترتا رہا۔ مکہ میں بہت مشکل حالات تھے، اور مدینہ میں آپ ساورن بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، لیکن قرآن کے ڈکشن میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جو مقامی حالات سے متاثر ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں، کوئی دو آیات مفہوم کے اعتبار سے آپس میں نہیں ٹکراتی۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ انسانی کلام کا خاصہ یہ ہے کہ حالات بدل جائے تو بیان اور مزاج بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسانی زندگی کے حالات سے قرآن کریم اس طرح متاثر نہیں ہوا۔ وہی جو اللہ نے اتارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ ایک اور بات بہت اہم ہے جو قرآن پڑھنے والوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی 6236 آیات ہیں، ان میں سے کم و بیش 800 سے 850 آیات ایسی ہیں جو قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پلینٹ پہ بھیج دیا، اور اس پلینٹ میں انسانی زندگی کو اور اس کرۂ ارض کے پورے نظام کو کچھ اصولوں کے تحت ریگولیٹ کر دیا۔ ہم اس دھرتی پہ رہتے ہوئے
اس کائنات پہ، اس دھرتی پہ رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے یہاں اصولوں کے پابند ہیں، انہی قواعد کے ساتھ جن کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ریگولیٹ کیا ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے سربستہ راز آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے انسانی علم آگے بڑھے گا وہ ہمیں سمجھ آئیں گے۔ ایک آخری بات میں اور عرض کر دوں کہ دو بہت بڑے مستشرق تھے۔ مستشرق اس کو کہتے ہیں کہ مغرب کا رہنے والا ہو اور وہ اسلامی علوم میں مہارت اور درک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر برطانوی، امریکی، جرمن مستشرقین نے، اورینٹلسٹوں نے، یہ اسلامی تعلیمات میں تضادات ڈھونڈنے کے لیے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ان میں دو شخص ایسے تھے، ایک ایڈنبرا کا بیل اور دوسرا امریکہ کا ٹوری آف ییل، ییل کا ٹوری اور ایڈنبرا کا بیل۔ انہوں نے ایک اصول وضع کرنے کی کوشش کی جس کو انہوں نے انتقاد اعلیٰ کا اصول قرار دیا۔ انگریزی میں اس کا نام ہے پرنسپل آف ہائر کرٹیسزم۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پرنسپل آف ہائر کرٹیسزم کے ہم نے کچھ طریقہ کار اس کا وضع کیا ہے۔ ہم قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن میں جہاں جہاں تضادات پائے جاتے ہیں ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ پوری زندگی قرآن کو کھنگالنے کے بعد قرآن کی دو آیات کو ایک دوسرے کے مقابل وہ ثابت نہیں کر سکے۔ قرآن میں کوئی ایک ایسی چیز وہ نہیں بتا سکے جو قوانین فطرت سے متصادم ہو، جو انسانی تاریخ سے متصادم ہو۔ وہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ڈھونڈ سکے جس کو انسانی تجربہ کہے کہ یہ غلط ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یہ قرآن نے کیسے بیان کر دیا۔ ناظرین گرامی، قرآن کے دیگر پہلوؤں پہ آئندہ بھی ہم شارٹ لیکچرز میں آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔